السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 3 پیش لفظ ہے۔ نشاپور سے رے پہنچتے ہی وہ اپنے پہلے عطالیق کے ہاں گیا۔ عطالیق عبد الملک ابن عطاش اسے ایسے پرتپاک سے ملا کہ اسے گلے لگایا اور کچھ دیر گلے سے ہی لگائے رکھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم ایسے ہی خوبصورت جوان نکلو گے، ابن عطاش نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا اور اس کے بازوؤں پر کندھوں کو ہاتھ سے دباتے ہوئے بولا، پٹھوں میں جوانی کی طاقت آ گئی ہے۔ پھر اس کے سر کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تیرے دماغ میں بھی کچھ گیا ہے یا نہیں؟ محترم عطالیق حسن نے کہا، دماغ میں تو بہت کچھ بھر لایا ہوں، یہ علم ہے، یوں کہہ لیں کہ علم کے الفاظ ہیں جو دماغ میں ٹھونس لایا ہوں، لیکن ایک تشنگی ہے جو بے قراری بن کر دماغ کو ایک سوچ پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ کیا تو علم کی تشنگی محسوس کرتا ہے؟ عمل کی؟ حسن نے کہا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی شاگردی میں بیٹھا تو آپ نے بتایا کہ مذہب کیا ہے اور فرائض کیا ہیں، پھر آپ نے مجھے ستاروں سے روشناس کرایا اور مجھ پر سحر کے بید کھولے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس طرح دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے بے چینی اور اضطراب پر اس کا قابو نہ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ بتائیں محترم عطالیق، میں کیا چاہتا ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ تیری منزل تیرے اپنے دماغ میں ہے، ابن عطاش نے کہا، دماغ کو کھوج، یہ کام آپ کریں۔ حسن نے کہا، ہاں، وہ 2-3 بار خیال آیا جیسے میں فرعون بننا چاہتا ہوں۔ عبد الملک ابن عطاش نے زوردار قہقہ لگایا۔ حسن حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا اور اپنی منزل کا سراغ پا لیا۔ اب تیری بے قراری کو ختم کرنا میرا کام ہے، کچھ وقت لگے گا حسن، محنت اور ریاض کی ضرورت ہے، وہ میں کراؤں گا۔ تیرے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، یہی طاقت ہے جو تجھے بے قرار اور بے چین رکھتی ہے، تو اس کا تابع ہے، لیکن تو اس سے نا آشنا ہے۔ اگر تو نے اس سے نہ ابھارا تو ایک دن تو اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ لے گا، تو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے گا اور تیری گردن جلاد کے ہاتھوں کٹے گی۔ ہاں، عطالیق حسن بن صبا نے کہا، آپ کے اس انکشاف سے میرے دل میں شمع روشن کر دی ہے۔ میں کچھ ایسا ہی محسوس کیا کرتا ہوں کہ میں قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا۔ کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ صرف میں ہوں، ابن عطاش نے کہا، میرے سوا اور کوئی نہیں جو تیری رہنمائی کر سکے، لیکن حسن تجھے اپنے باپ سے اجازت لینا پڑے گی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں میرے بزرگ عطالیق، حسن نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں وہ سیلابی دریا ہوں کہ میرے سامنے جو رکاوٹ آئی وہ تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ یہ بھی سوچنے کہ میرا باپ کہاں کہ زاہدو اور پارسا ہے، اس نے عیاری اور مکاری میں شہرت پائی، میری فطرت اس کے سانچے میں ڈلی ہے، مجھے بھروسہ ہے تو صرف آپ کی ذات پر۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد الملک ابن عطاش کو حسن بن صبا کے مستقبل کے ساتھ کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ اپنی توجہ اور اس پر مرکوز کر لیتا۔ اس کی دلچسپی اپنے فرقے کی تبلیغ اور فروغ کے ساتھ تھی۔ اسلام نے مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مقبولیت حاصل کی تھی، وہ دور دور پیچھے رہ گیا تھا۔ 5ویں صدی گزر رہی تھی، فرقہ بندی نے اسلام کی بنیادیں ہٹا ڈالی تھیں۔ اسلام اگر کھانے پینے والی کوئی چیز تھا تو اس میں زہریلی ملاوٹیں گھول دی گئی تھیں۔ اسلام اگر پیرہن تھا تو اس کا گریبان بھی، اس کا دامن بھی تار تار ہوا جا رہا تھا۔ اس کی صرف آستینیں محفوظ تھیں اور ان آستینوں میں سانپ پرورش پا رہا تھا۔ عبد الملک ابن عطاش انہی سانپوں میں سے تھا۔ حسن بن صبا کے باپ کی بات تو داستاں گو سنا چکا ہے کہ حاکم شہر ابو مسلم رازی کی دوستی قائم رکھنے کی خاطر قسمیں کھا کر کہتا تھا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، لیکن وہ اسماعیلی تھا، بلکہ وہ اسماعیلی فرقے کے لیے سراپائے توہین تھا۔ اس کا اگر کوئی مذہب تھا تو وہ فریب کاری تھا، اس کا عقیدہ اگر کوئی تھا تو وہ عیاری تھا۔ اگر حسن بن صبا کے ماں باپ دیکھ لیتے کہ عبد الملک ابن عطاش ان کے نوجوان بیٹے کو کس قسم کی تربیت دے رہا ہے تو وہ اسے اس استاد کی شاگردی سے فوراً اٹھا لیتے۔ ابن عطاش اسے کئی گھنٹوں مسلسل ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتا، وہ گرنے لگتا تو اسے 1-2 کوڑے لگا دیتا تھا۔ وہ 2-3 دن اسے بھوکا رکھتا اور اس کے بعد اسے کھانے کے جو کہ کچھ دانے دیتا تھا۔
اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھنے کے لیے ابن عطاش نے اسے اس امتحان میں بھی ڈالا کہ ایک کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت اور نوخیز لڑکی کو برہنہ کر کے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک چھوٹا سا سایہ دار بنا کر کہا کہ وہ اپنی نظریں اس دائرے پر مرکوز رکھے اور ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی کی طرف نہ دیکھے۔ علم سحر کے عامل لکھتے ہیں کہ تربیت کے اس مرحلے سے کامیاب نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، خصوصاً نوجوانی کی عمر میں یہ مرحلہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حسن بن صباح جیسا کردار کا نوجوان اس مرحلے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ استاد اس مشق کو اس طرح اور زیادہ مشکل بنا دیا کرتا تھا کہ حسن دیوار کے دائرے پر نظریں مرکوز رکھتا تو لڑکی کبھی اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی اس کے قریب ہو جاتی اور کبھی اس کے ہاتھ سر پر پھیرنے لگتی۔ کمرہ بند ہوتا تو کمرے میں ایک حسن ہوتا اور یہ حسین لڑکی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی یہ مشق حسن سے بارہا کروائی گئی اور حسن سوئی کے اس ناکے میں سے بھی گزر گیا۔ حسن کو معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کے دروازے کے ایک کواڑ میں چھوٹا سا ایک سوراخ تھا جس میں سے اس کا استاد اسے دیکھتا رہتا ہے تو ساری دنیا کو فتح کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک روز عبد الملک ابن عطاش نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، عورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جابر بادشاہ کو تخت سے اٹھا کر اپنے قدموں میں بٹھا سکتی ہے۔ معلوم نہیں امام موافق نے تجھے ایسی کوئی کہانی سنائی ہے یا نہیں۔ جولیس سیزر روم کا ایک بڑا ہی زبردست، طاقتور اور جنگجو بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں روم ہی ایک جنگی طاقت تھی جس کے خوف سے دنیا لرزتی تھی۔ جولیس سیزر نے مصر پر فوج کشی کی۔ اس وقت کلوپترا مصر کی ملکہ تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ روم کی فوج شہر کے باہر آ پہنچ گئی ہے۔ کلوپترا نے جولیس سیزر کی طرف اپنا ایلچی پیغام بھیجا اور اس سے ملنا چاہتی۔ جولیس سیزر نے سن رکھا تھا کہ کلوپترا کے ہاتھ میں کوئی ایسا جادو ہے جو ہر حملہ آور بادشاہ کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ جولیس سیزر کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کلوپترا کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا نہیں، وہ اپنی پرشباب نسوانیت کا ایسا جادو چلاتی ہے کہ حملہ آور بادشاہ کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو اس کے آگے موم ہو جاتا ہے۔ ان حکایات روایات کے پیش نظر جولیس سیزر نے کلوپترا سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ملکہ مصر کو اس وقت دیکھے گا جب رومی فوج شہر میں داخل ہو کر مصری فوج سے ہتھیار ڈلوا چکی ہوگی۔ جولیس سیزر نے شہر کو محاصرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ وہ بادشاہ تھا، اس کا خیمہ ایک سفری محل تھا۔ محاصرہ مکمل ہونے کے ایک دو روز بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی جو مصری تھا اپنے کندھے پر ایک قالین اٹھائے جولیس سیزر کے خیمے کے سامنے آ رکا۔ قالین گولائی میں رول کیا ہوا تھا جو اس مصری نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے جولیس سیزر کے محافظوں سے کہا کہ وہ قالین باف ہے اور یہ قالین جو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت ہے بادشاہ کو دکھانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کو قالین پسند آ جائے اور وہ اسے خرید لے، اس سے غریب آدمی کا بھلا ہو جائے گا۔ رومی محافظ اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹانے لگے کہ وہ بادشاہ کے آرام میں مخل نہ ہو۔ مصری قالین باف نے بڑی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ قالین تمہارے بادشاہ کو دے کر ہی جاؤں گا۔ یہ شور شرابہ خیمے میں جولیس سیزر کے کانوں میں پڑا تو اس نے وہیں سے حکم دیا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے اندر بھیج دو۔ محافظوں نے اسے خیمے میں بھیج دیا۔ خیمے میں جا کر مصری نے جولیس سیزر سے کہا کہ وہ ایک بار قالین دیکھ لے، یہ قالین روم کے بادشاہ کے لیے ہی موزوں ہے۔ جولیس سیزر نے کہا کہ قالین کھول کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کندھے سے قالین زمین پر رکھا، یہ چوڑائی میں رول کیا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا تو اس میں سے کلوپترا نکلی۔ جولیس سیزر کا چہرہ عتاب شاہی سے سرخ ہو گیا، لیکن کلوپترا نے جب اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو چلایا تو کچھ ہی دیر بعد روم کا اتنا زبردست اور طاقتور بادشاہ جیسے بھول ہی گیا ہو کہ وہ بحیرہ روم کی لہروں کو چیرتا مصر میں کیوں آیا تھا۔ پھر جانتے ہو حسن کیا ہوا؟ جولیس سیزر جو حملہ آور تھا ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے کلوپترا کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ بہت دنوں بعد جولیس سیزر اپنی فوج کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے جرنیلوں نے روم میں اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ مصر میں ان کے بادشاہ نے کیا کیا تھا۔ ایک روز جولیس سیزر محل میں بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ فلاں جگہ فوراً پہنچے۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔
محل کے قریب ہی ایک اور عمارت تھی جس میں اسے جانا تھا۔ وہ جو ہی اس عمارت میں داخل ہوا 10-12 آدمیوں نے اسے گھیر لیا اور خنجروں سے اسے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ ہاں محترم اتالیق، حسن بن صبا نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس سبق کو نہیں بھولوں گا۔ لیکن حسن ابن عطاش نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ عورت انتہائی حسین اور نوجوان لڑکیوں کی صورت میں تیرے ساتھ رہے گی، یہ تیرا ایک ہتھیار ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے تجھے کہیں اور بھیجنا ہے۔ اگر تو اس مرحلے سے بھی زندہ سلامت نکل آیا اور پھر تجھ میں ایسی طاقت آ جائے گی، آسمان کی طرف دیکھ کر تو جس ستارے کی طرف اشارہ کرے گا ابن عطاش نے حسن بن صبا کو تربیت اس کے بعد کس طریقے سے دی، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔